ناظرین، علاؤالدین خلجی 1266 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کی پرورش ان کے چچا جلال الدین خلجی نے کی۔ علاؤالدین خلجی کو اپنے چچا کی انتظامیہ میں کئی اہم عہدوں پر تعینات کیا گیا۔ انہوں نے اپنے چچا اور اپنے چچا کے سب سے چھوٹے بیٹے قد خان کو قتل کرنے کے بعد علاؤالدین خلجی نے حکمرانی کے لیے خلجی خاندان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بہت سے مسلم ذرائع نے علاؤالدین خلجی کی زندگی کی تاریخ کا موازنہ قدیم یونانی رہنما اور فاتح اسکندر اعظم سے کیا ہے۔ ناظرین، علاؤالدین خلجی کو جس طرح آج انڈیا میں ایک خاص طبقے کی جانب سے ایک وحشی، عیش پرست اور ظالم بادشاہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ اس کے برعکس ایک سمجھدار اور موقع شناس بادشاہ تھے، جنہوں نے گپتا سلطنت کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے خطے پر حکومت کی اور دلی سلطنت کو دکن اور گجرات تک وسعت بخشی۔ علاؤالدین خلجی ایک انتظامی ذہانت، ایک حوصلہ مند حکمران اور ایک عظیم سیاستدان تھے۔ ایک مضبوط اور نظم و ضبط کی فوج کے ساتھ انہوں نے بہت سی بغاوتوں کا خاتمہ کیا اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کو کنٹرول کیا۔ ان کی سب سے بڑی فوجی کامیابیوں میں سے ایک متعدد منگول حملوں سے ہندوستان کو محفوظ رکھنا ہے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ امراء کی طاقت کو کنٹرول میں رکھا جائے اور انتظامی عہدیدار دولت اور طاقت حاصل نہ کریں جس سے ان کے تاج کو کوئی خطرہ لاحق ہو۔ ناظرین، علاؤالدین خلجی کو کڑا کی بغاوت کو کامیابی سے کچلنے کے بعد وہاں کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد قرب و جوار کے علاقے کو دلی سلطنت میں ملانے پر ان علاقوں کا بھی ذمہ دار بنا دیا گیا۔ اس سے قبل علاؤالدین کو سلطنت کا امیر تزک یعنی جشن کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور بادشاہ نے اپنی ایک بیٹی کی شادی اپنے ایک بھتیجے علاؤالدین سے کی، جبکہ دوسری بیٹی کی شادی دوسرے بھتیجے اسلم بیگ سے کی، جو کہ علاؤالدین کا سگا بھائی تھا۔ بھیسلا اور مالوا کی مہم کے دوران علاؤالدین خلجی کو دیوگری کی دولت کا علم ہوا اور اس نے اپنے چچا کو بغیر بتائے اور اس پر حملہ کیا اور کامیابی سے ہمکنار ہوا، لیکن اس نے دلی جانے کی بجائے کڑا واپسی کی اور اپنے بھائی کو سلطان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ علاؤالدین ان سے بہت خوفزدہ ہے، جس کے سبب وہ ان سے ملنے کی جسارت نہیں کر سکا اور اسے معافی نامہ دیا جائے۔ بادشاہ نے فوراً معافی نامہ فراہم کیا اور پھر اسلم بیگ نے کسی طرح بادشاہ کو کڑا کے سفر کے لیے راضی کر لیا، جہاں روزے کی حالت میں بادشاہ کو قتل کروا دیا گیا۔ علاؤالدین اور رانی پدمنی کی کہانی۔ ناظرین، اگرچہ فارسی ماخذ میں رانی پدمنی کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن ایک طبقہ اس بات پر مصر ہے کہ رانی پدمنی یا پدماوتی کے حصول کے لیے علاؤالدین بادشاہ نے کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ علاؤالدین خلجی نے 1303 میں چتوڑ پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، جبکہ 16ویں صدی کے ایک صوفی شاعر ملک محمد جائسی نے 1540 میں ایک افسانوی تمثیلی کہانی لکھی، جس میں انہوں نے چتوڑ پر حملے کی وجہ چتور کے راجا کی ملکہ پدمنی کو حاصل کرنے کے لیے سلطان کی خواہش کو قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح کہانی میں رومانس، مہم جوئی اور المیہ آپس میں ملتے ہیں، اس نے لوگوں کے ذہنوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور 17ویں صدی کے دوران فرشتہ اور حاجی الدبیر کی کہانیوں سمیت کئی فارسی تاریخوں میں اسے بیان کیا گیا۔ راجپوتوں کی مقامی روایات پر انحصار کرتے ہوئے برطانوی افسر کرنل جیمز ٹوڈ نے اس کہانی کو مزید پرشکوہ انداز میں پیش کر دیا۔ ناظرین، یہ کہانی غیر حقیقی اور تاریخی غلطیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ چتوڑ کی فتح کے بعد 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ بعد ایک صوفی کے رزمیہ میں بطور ایک تمثیلی کہانی کے لکھا گیا تھا اور یہ کسی حقیقی تاریخی واقعے کی داستان نہیں ہے۔ انسانی تاریخ دانوں، شاعروں یا مسافروں جیسے بارانی، اسامی، امیر خسرو، ابن بطوطہ، بہامید خان اور یحییٰ سرہندی میں سے کسی نے بھی پدمنی معاملہ کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ امیر خسرو جو سلطان کے ہمراہ چتوڑ پہنچے اور محاصرے کا تفصیلی احوال دیتے ہیں، اس طرح کے کسی واقعے کا ذکر نہیں کرتے۔ اس طرح پدمنی کی کہانی صرف جائسی کی پدماوت روایتی کہانی میں اور ان حکایتوں میں پائی جاتی ہے جنہوں نے اسے پدماوت سے ادھار لیا ہے۔ حالیہ فلم پدماوت میں علاؤالدین خلجی کی تصویر کشی ایک اہم تاریخی شخصیت کی سنگین غلط بیانی ہے۔ ایک ظالم، وحشی، حملہ آور اور ایک غیر مہذب عیش پرست کے طور پر اس کی تصویر کشی بھی
تاریخی حقیقت سے مکمل طور پر آری ہے۔